इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी की मदनी खबरों के साथ हाजिर हैं। इब्तदाअन चंद मुंतखब हेडलाइंस। पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, नूर से सब फजा इसकी मामूर है। मदनी मुकालमा बाउनवान तबाही का रास्ता, निगरान शूरा के मदनी फूल। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, अरकीन शूरा के मुख्तलिफ मदनी कामों की तफसील। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। हजरत मौलाना इमरान अशरफी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया के मदनी चैनल को तासुरात। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, हिंद में परचम इस्लाम सरबुलंद करने की दावत इस्लामी की काविशें। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में निगरानी काबीना की ज़ेर तामीर उम्मे अत्तार मस्जिद में तशरीफ आवरी। ज़ल्ले पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, नूर से सब फजा इसकी मामूर है। और अब इन मदनी खबरों की तफसील। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी मुकालमा हुआ, जिसका उन्वान था तबाही का रास्ता। निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, आपकी गुफ्तगू में एक बात नुमाया है और वो गुत्थी को सुलझाने वाला अंदाज़ है। आप भी मुंतखब मदनी फूलों की खुशबुओं से अपना दामन महकाते चलिए। हर उम्र का फ़र्द अपने तौर पर किसी न किसी तरीके से इस मौजू से मुतासिर है। मौजू आपके सामने तबाही का रास्ता। जिस चीज़ की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे वो इंटरनेट का इस्तेमाल है, और इस इंटरनेट के इस्तेमाल में होने वाली ठीक ठाक जो ख़राबियाँ हैं उसके मुतालिक अर्ज़ करेंगे। देखिए, इस्तेमाल अच्छा भी होता है, इस्तेमाल बुरा भी होता है। गुजरावाला से अर्ज कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। ज़ोर अभी मदनी मुकालमा लगा हुआ है, तबाही का रास्ता। रोज इंटरनेट की वजह से वाकई बहुत गुनाहगार हूँ। इंटरनेट की वजह से फौज वेबसाइट देख देख के मैं जवानी बर्बाद करूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में अल्लाह की नेक वली मेरे लिए दुआ सुने। रोज बहुत बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मुबतला करम फरमा दे। एक बहुत करीब इलाके में जानने वाले इस्लामी भाई ने बताया कि वॉइस इंटरनेट के जरिए चैटिंग एक नौजवान लड़कियों की आवाज़ में मुख्तलिफ लड़कों के साथ करता था, और जब कभी वो लड़के इस बात का तकाजा करते कि आप सामने आए, तो ये बदनसीब अपनी जगह अपनी बहन को जो है वो वहाँ पर बिठा देता था। यूके यूरोप में एक और बात जो है मोबाइल के पैकेजेस की, कि यहाँ पे बहुत सी कंपनियां फ्री इंटरनेट देती हैं, फ्री मिनट्स देती हैं, फ्री टेक्स्ट मैसेजेस देती हैं। आप जितना मर्जी इंटरनेट यूज करें, सोशल वेबसाइट्स यूज करें। माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को हमने मोबाइल ले दिया और वो अपने कमरे में अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है यहाँ यूके के मुसलमान बच्चों की मैं बता रहा हूँ हाजी साहब कि बहुत बहुत जरूरत है हमें, कि माँ बाप को भी नहीं पता चलता कि ये क्या कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक भी IT से है और मेरा काम ही नेटवर्क को फिक्स करना है, मगर ऐसा लगता है कि खुशकिस्मती से मैं भी अमीर अहले सुन्नत और निगरानी शूरा की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। यानी मेरा उन सोशल वेबसाइट पर अमल अकाउंट तो है, मगर मुझे सही तरीके से उन वेबसाइट को यूज करना नहीं आता। इस मदनी खबर के बाकिया मनाजिर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद मुलाहजा कीजिए। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में खालों के गोदाम का दौरा फरमाया। इस्लामी भाइयों की हौसला अफजाई की, मुलाहजा कीजिए।
من تذكر جيران بذي سلام. سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس رابطہ کے تحت مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا بیان ہوا، جس میں چودھری طلال MNA، ظہیر الدین بابر سابق وفاقی وزیر، ندیم وڑائچ سابقہ DIG جیل خانہ جات، حاجی لیاقت سابق MPA، میاں عرفان منان اور دیگر اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ بعد میں رکن شورا نے ملاقات کی اور ان کو امیر اہل سنت کے رسائل تحفے میں دیے۔ شخصیات اجتماع پیش خدمت ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عرب شریف سے خلیج میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بذریعہ انٹرنیٹ بیان فرمایا۔ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی دیکھیے۔ یہی ہے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے انوارہ بنگلہ دیش کی غوثیہ مسجد میں سنتوں بھرے بیان کے ذریعے فضاؤں کو منور کیا۔ بنگلہ دیش کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بیلا بلوچستان پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی۔ آپ نے بیان بھی فرمایا۔ ساحلی پٹی بلوچستان کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ہند رضوی کابینہ میں حضرت مولانا حافظ و قاری عمران اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو عالم اسلام کی معروف روحانی شخصیت، علماء اہل سنت میں نمایاں ترین نام حضرت مولانا مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور خطیب و امام جامع مسجد رائے پور ہند ہیں۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کو خوب سراہا، ملاحظہ کیجئے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کا مدنی چینل آج کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، صرف مدنی چینل کا نام لے دینا ہی کافی ہے کہ وہ کیا ہے، اور جو بھی مدنی چینل
کے ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں وہ مدنی چینل کے کاموں کے تعلق سے بخوبی واقف ہیں کہ مدنی چینل کے کام کیا ہیں۔ ایک ضرورت تھی دنیا اہل سنت کو ایک ایسے چینل کی کہ جس کی بنیاد پر عقائد اہل سنت کی تشہیر ہو سکے، اور وہ مدنی چینل نے آج وہ کام کر دکھایا ہے کہ عقائد اہل سنت کی تشہیر ایک دو ملکوں میں نہیں بلکہ تقریباً 180 ملکوں میں وہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس چینل کے ذریعے آج سنتوں کے تعلق سے گھروں میں بہت کچھ جانکاری اور بہت کچھ معلومات لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، میں کہوں گا اس دور میں پرفتن دور ہے، اس دور میں لوگوں کو فرصت نہیں ہے، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے دور میں اگر نیکیوں کی طرف مائل کر دیا جائے اور نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے ان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ ہند سہروردی کابینہ بھوپال ہند میں انجینئرز اور دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں پسندیدگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ میں محمد شاکر حسین اتاری یہاں بھوپال میں انجینئرنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم یہاں بھوپال میں آئے تو ہم گناہوں بھرے زندگی گزارا کرتے تھے، تو اچانک سے دعوت اسلامی کا ماحول اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور دعوت اسلامی سے جب ہم نے ملا تو مجھے ایسا لگا کہ ہم کون سی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہر جمعرات کی رات جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت ہونے لگی۔ آج حلقہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے جوتے پہننے کے سنتیں ہمیں معلوم ہوئی، اس پہ بھی عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کے بھی شہادت حاصل کریں گے۔ میرا نام افضل کوثر ہے اور میں کشی نگر اتر پردیش سے یہاں پہ آیا ہوں۔ ہم 3 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے، ہمارے لگ بھگ 7-8 مہینہ تک ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔ ایسا ایک سمے ایسا آیا کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اس کی وجہ سے ہم ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرنے لگے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگے۔ یہ اگلے مہینے میں جانے والے مدنی قافلے کے لیے بھی نیت کی ہے۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے پریس کلب میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں صدر پریس کلب ظفر اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ آپ بھی مدنی حلقہ دیکھیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ہند حبیبی کابینہ کٹک اڑیسہ ہند سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ نیز مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں کی کولمبو سری لنکا میں بھی مدنی کاموں کے مناظر دیکھیے قافلوں کی اس مدنی خبر میں۔ میں محمد فرحان عالم اتاری کٹک دیوان بازار سے پہلی بار قافلے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ میں بی کام سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں اور میں یہ قافلہ اس لیے سفر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے اسلامی چیزیں جاننی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اس قافلے میں جانے کی وجہ سے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو،
نگران جیلانی کابینات کی گیلانی کابینہ جامعۃ المدینہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے زیر تعمیر جامع مسجد ام عطار اور جامعۃ المدینہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان کا دورہ بھی فرمایا۔ خیبر پختونخوا کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کرنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بارہا یہ سنتے رہتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے، اور پھر اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کی جائے تو یہ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ مسجد بنے گی، لوگ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں قرآن پڑھیں گے، رمضان میں وہاں اعتکاف ہوگا، اب یہ جتنی نیکیاں ہوں گی ان سب کا ثواب جس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اللہ کی رحمت سے اسے بھی پہنچے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ نہ صرف مرحوم کو اس کا ایصال ثواب ہوگا بلکہ جس نے مسجد کو تعمیر کیا اسے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جب تک یہ مسجد قائم رہے گی انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مساجد کی تعمیرات میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کی تعمیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران جیلانی کابینات خیبر پختونخوا پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں آپ نے مریالی میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا بھی دورہ فرمایا، ام عطار مسجد کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہاں تعمیراتی کام کس انداز سے جاری ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی وہاں پر کیا مدنی بہاریں ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام خیبر پختونخوا میں روز بروز ترقی کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مریالی فیضان مدینہ میں جامع فیضان ام عطار کا کام بھی جاری ہے، اور الحمدللہ قریب اس کی تعمیرات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ الحمدللہ نظام المساجد کے تحت خیبر پختونخوا میں کئی مساجد کی تعمیرات کا کام جاری ہے اور بہت ساری مساجد تعمیرات ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دیگر کئی شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا کام خیبر پختونخوا میں الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام فیضان باپا جان کا ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ اپنے احتیاط وغیرہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس میں جمع کروائیں تاکہ دیگر شہروں میں بھی اور خیبر پختونخوا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام تیزی کے ساتھ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے، بابا جان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں،
तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ होने वाले बाज़ सोशल वेबसाइट्स होती हैं, वो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, इनके यूज़र जानते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी हैं, जिनके ज़रिए आप एक दूसरे की मालूमात, एक दूसरे की तस्वीर, एक दूसरे का सारा बायोडाटा, और इस वक्त खाना खा रहा हूँ, इस वक्त पानी पी रहा हूँ, इस वक्त सो रहा हूँ, इस वक्त उठ रहा हूँ, इस वक्त जाग रहा हूँ, इस वक्त बैठ रहा हूँ, बहुत सारी मालूमात मिनटों पर और घंटों पर और डे टू डे, आवर बाय आवर आप एक दूसरे को मुंतकिल कर रहे होते हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वो वेबसाइट्स होती हैं, पीसी टैबलेट होता है और दीगर चीज़ें होती हैं, और एक दूसरे को आप अपनी मालूमात फ़राहम कर रहे होते हैं। एक ख़बर है मेरे पास, एक साहब थे जो अपनी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से अपने घर पर इंटरनेट उन्होंने लगा लिया। अब दफ्तरी काम का भी वहाँ फिर आगाज़ हुआ, काम में लगे रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो सोशल वेबसाइट्स की तरफ वो जाने लगे। एक रोज़ दौरान चैटिंग इनकी दोस्ती एक लड़की से हो गई। अब वो साहब अपना ज़्यादातर वक्त इस अनजान लड़की के साथ गुजारने लगे। एक दिन इनकी ज़ोजा ने देख लिया कि मेरा शोहर किसी गैर लड़की के साथ ये हरकतें कर रहा है, छोड़ कर चली गई, घर छोड़ कर चली गई, घर ख़राब हो गया। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अशरफ दादा अत्तारी डैलस टेक्सास यूएसए से अर्ज कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक भी आईटी से है और मेरा काम ही नेटवर्क को फिक्स करना है, मगर ऐसा लगता है कि खुशकिस्मती से मैं भी अमीर अहले सुन्नत और निगरानी शुरा की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। यानी मेरा उन सोशल वेबसाइट पर अमल अकाउंट तो है, मगर मुझे सही तरीके से उस वेबसाइट को यूज करना नहीं आता, और हो सकता है कि इस तरह मैं अपना काफी वक्त बचाने में कामयाब हो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये दावत इस्लामी का ही खासा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी नेकी की दावत के लिए खूब इस्तेमाल किया है। निगरानी शुरा ने बड़ी अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि सोशल वेबसाइट पर लोगों की पल पल की खबर होती है, और कुछ ऐसा ही है, यहाँ तक कि मैंने सुना कि जब लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो वहां भी ना जाने इनके दिल में क्या नीयत हो, मगर हर थोड़ी देर के बाद अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि अब हम मस्जिद नबवी जा रहे हैं, अब हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं, अब हम तवाफ के लिए जा रहे हैं, अब हम ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। वो जो कुछ करते हैं हर थोड़ी देर बाद अपना स्टेटस को अपडेट कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा से दुआ है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें हर बुराई से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी जगह है मक्का और मदीना, मैं नहीं जानता कि वहाँ जाकर कैफियत क्या रहती है, लेकिन अभी यहाँ इस वक्त बैठे बैठे ये जहन बनता है कि बिल्कुल एहराम की हालत में हो, सर पे बाल नहीं है, नज़र झुकी हुई है, एक ही धुन है, एक ही रट है, एक ही तवज्जो। मौला बख्श दे, मैं खुद को बख्शवा कर जाऊंगा मौला। बस इसी धुन में मस्जिदुल हराम की तरफ चल रहा हो, इसी धुन में मस्जिद नबवी की तरफ चल रहा हो, यही धुन हो तो काबे का तवाफ कर रहा है, यही धुन है जमजम पी रहा, मौला जमजम पी रहा, तू देख रहा है मौला, तू देख रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा रब हमें सुन रहा है। वो समी है, वो बसीर है, वो खबीर है, वो अलीम है, वो जानता है। तो वो ऐसी धुन हो, काश जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। अल्लाह करे कि ये मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारे यहाँ इस्तेमाल जो गलत हो रहा दुरुस्त हो जाए। कॉल सुनाइए। हाजी साहब, मोहम्मद अतीक अतारी बर्मिंघम यूके से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है हाजी साहब।
اور جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے سوشل ویب سائٹس کے بارے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن یو کے یورپ میں ایک اور بات جو ہے موبائل کے پیکیجز کی, کہ یہاں پہ بہت سی کمپنیاں فری انٹرنیٹ دیتی ہیں, فری منٹس دیتی ہیں, فری ٹیکسٹ میسیجز دیتی ہیں. آپ جتنا مرضی انٹرنیٹ یوز کریں, سوشل ویب سائٹس یوز کریں, بس آپ مہینے کا ایک 20 پاؤنڈ یا 25 پاؤنڈ دے دیتے ہیں اور آپ ان لمیٹڈ یوز کرتے ہیں. تو حاجی صاحب یقین کیجئے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا ہمارے بچے جو 12 سال کے 15 سال کے حاجی صاحب, وہ یہی چیز کر رہے ہیں کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم نے موبائل لے دیا اور وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے یہاں یو کے مسلمان بچوں کی میں بتا رہا ہوں حاجی صاحب کہ بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے بستروں میں اور اب رضائی اوپر کر کے, کمبل اوپر کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. یو کے ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, شاید سب پریشان ہیں مگر کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے. کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب. سلم کی امت تباہی کے راستے پر دوڑی چلی جا رہی ہے. کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے, کوئی روکتا کیوں نہیں ہے. کچھ لوگ آئے اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو تباہ کر کے چلے جائیں. ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اپنی دنیا اور آخرت کو ہماری آنکھوں کے سامنے پامال کر رہا ہے, اپنے اوقات کو گناہوں میں بسر کر رہا ہے, اور ہم روکے نہ. اب بھی سے کوشش کریں اور خود بھی رکیں, دوسروں کو بھی رکیں. مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا, وہ اسی فیلڈ کے ہیں, گھر پہ جاتے تھے اور وہ کمپیوٹر کے پرابلم صحیح کرتے تھے. ٹیلی کمیونیکیشن سے ان کا تعلق رہا ہے. گھر میں گئے کمپلین درست کرنے کے لیے کہ ہمارا نیٹ صحیح کام نہیں کر رہا. جب نیٹ صحیح کرنے کے لیے انہوں نے کمپیوٹر آن کیا, ادھر ادھر بٹن دبائے تو گندی ویب سائٹس کھل گئی. کہ وہ فلاں کا یوز کرتا ہے, فلاں کا یوز, ٹھیک ہے اس سے ذہن رکھ لے. اتنے میں اس نے کہا کہ اس کے والد صاحب سامنے کہا یار وہ بھائی میرے یہاں میں کمپیوٹر صحیح کام نہیں کر رہا. وہ دوسرے بیڈ روم میں والد صاحب کو کمپیوٹر صحیح کرنے گیا, وہاں بھی گندی ویب سائٹیں بن کے دی ہوئی ہے. کہیں اور گیا وہاں, انہوں نے کہا اتنے واقعات عمران بھائی, اتنے واقعات ہیں جن کے گھر پہ ہم لوگ صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں, بچے اور بڑے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تعداد سب کے سب لگے ہوئے ہیں اور انوالو ہیں, یہاں تک کہ مذہبی نظر آنے والے افراد انوالو ہیں. یہ ایک ایسا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بہت سارے نشوں سے بچا لیا. وہ نشے ان کی جان لے لیتے ہیں, مگر نیٹ پر آنے والی یہ بے حیائی کی وہ نشے ہیں جو ہمارے نسلوں کے ایمان کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ایٹلانٹا USA کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی حلقے میں شرکت ہوئی اور آپ نے مدنی حلقے کے بعد شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. ملاحظہ کیجیے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ